السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کب کی جاوے، کیوں کی جاوے، ہجرت کن حالات میں لازم و ضروری ہو جایا کرتی ہے، اور ہجرت کے ثمرات و فوائد کیا ہیں۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ ہجرت کرنا تب فرض ہو جاتا ہے جب کسی جگہ کفار کا اس قدر تسلط ہو جاوے کہ شاعر اسلام بھی محفوظ نہ رہ پائیں، اور اہل اسلام کا ایمان، اعمال، جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہ رہیں، تب ہجرت کرنا فرض ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہی وہ ہجرت ہے جس کا قرآن و حدیث میں واضح طور پر حکم ہے۔ آیت پاک میں ہجرت کے ثمرات و فوائد کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین پر بہت سارے مقامات اور کثرت پائے گا۔ آیت پاک کے اس حصے میں ہجرت کے سردست دو فائدے ذکر فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جائے پیدائش اور وطن عزیز کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقامات کی کمی نہیں ہے۔ ایک سے ایک مقامات اللہ تعالیٰ کی زمین کی وسعتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس لیے اگر اپنے مولد اور جائے پیدائش کے چھوٹ جانے کا غم، اندوہناک غم پہاڑ بن کر آپ کو پریشان کرے تو اس بات سے مومنین کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ صبر و ضبط سے یہ یقین جما لینے کی ضرورت ہے کہ زمین ساری اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین پر مقامات کی کمی نہیں ہے۔ ایک سے ایک مقام ایسے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی زمین پر موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ نمبر 2 پر اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد جس مقام پر آپ جا رہے ہیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اعتبار سے فراوانی کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ لہٰذا ہجرت کرنے والے کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو مکہ سے مدینہ کی گئی ہے والے اسباق سے رہنمائی لینے کی اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کفار مکہ نے پابندیاں لگائی، ناطقہ بند کیا گیا، شیب ابی طالب میں عرصہ تقریباً 3 سال تک قید و بند کیا گیا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ اس طرح کی شاعر اسلام وغیرہ پر پابندیاں جب لگانے کی کوشش کی گئی تو اللہ کی طرف سے واضح حکم ہوا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اور اپنی صحابیات کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ کا رخ کیا، اور مدینہ میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے حالات کیوں پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی ہو؟ جواب یہ ہے کہ امت کو سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ امت کے سامنے یہ ایک ایسا باب تھا کہ امت کے ساتھ اگر کبھی بھی کسی ملک میں اس طرح کے حالات پیش آ جائیں تو انہیں کیا کر لینے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تاکہ مومنین کے لیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایک سبق رہے کہ وہ ایسے موقع پر کیا کریں۔ چنانچہ صحابہ نے ہجرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور مومنین کے لیے سبق رہا۔ چنانچہ آج بھی اگر کہیں اس طرح کے حالات، واقعات پیش ہو جائیں تو ان کے لیے بیعین ہی یہی حکم باقی رہے گا، اور حکم کے مطابق مہاجرین کو کسی ایسی جگہ کا تعین کرنا ضروری ہوگا جہاں پر ہر طرح کی حفاظت یقینی ہو۔ ہجرت کے باب میں اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ شرائط بالا کا پایا جانا امر اہم ہے۔ اگر بنا شرائط کے ہجرت کی گئی تو یہی ہجرت جو قاری ثواب ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم ہے، یہی گناہ عظیم بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 واقعات کا موجودہ دور کے اندر ذکر کروں گا۔
برما کے لوگوں نے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے، جبکہ وہاں پر ان کو سخت ترین پابندیوں، سخت ترین پریشانیوں کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہجرت کیا جانا ناگزیر تھا، اس لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہجرت درست اور صحیح ہے۔ لیکن اسی طرح کچھ لوگوں نے داعش کی آواز پر اسلامی اسٹیٹ ISIS کی طرف ہجرت کی۔ وہ مختلف ملکوں سے اور مختلف ملکوں کے امن و سکون کو چھوڑ کر وہ داعش کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ ان کو علم نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے ملکوں کو چھوڑا اور وہاں کی مصیبت کو گلے لگایا، اور دنیاوی اور اخروی ہر دو اعتبارات سے وہ لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پڑ گئے۔ اس وقت ہمیں اگر خدا نخواستہ کبھی کسی ملک سے ہجرت کی ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں کیا کچھ کر لینے کی ضرورت ہے، کیا کچھ کر گزرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے میری گزارش ہے کہ اکابر سے، علماء سے، قرآن سے، حدیث سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور سبق لے کے اس کے بعد میں اپنا سفر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔